بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سنن ترمذی سبق نمبر 16۔ آج کے سبق کا عنوان ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی شرط اور سنن ترمذی کا مرتبہ۔ ترمذی شریف کا مقدمہ چل رہا تھا جس میں ہم علم حدیث سے متعلق امور اور سنن ترمذی سے متعلق امور اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی سے متعلق امور ذکر کر رہے تھے۔ آج کے سبق میں ہم ترمذی شریف میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی شروط کا ذکر کریں گے اور پھر سنن ترمذی کا صحیح ستہ میں کیا مرتبہ ہے اس کے بارے میں بیان کریں گے۔ شرط کا لفظ یہ علم حدیث میں استعمال ہوتا ہے اور یہ باقاعدہ ایک اصطلاح بن گئی ہے اور شروط یا شرط کے نام سے، اور جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک محدث جب کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس کے پیش نظر ایک مقصد ہوتا ہے حدیث جمع کرنے کا۔ بعض مصنف کے پیش نظر یہ مقصد ہوتا ہے کہ میں صرف صحیح حدیث ذکر کروں گا، بعض کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ میں صحیح اور ضعیف دونوں اکٹھے کروں گا، تو اس کو شرط کہتے ہیں۔ یعنی شرط کو اصول، قواعد یا منہج بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہے کہ یہ صحیح ستہ کے جو مصنفین ہیں ان کے اغراض و مقاصد اور ان کے شروط کیا ہے۔ شروط الائمہ ستہ اور شروط الائمہ خمسہ کے نام سے ایک علامہ مقدسی کی کتاب ہے، ایک علامہ حازمی کی کتاب ہے اور سب سے پہلے علامہ ابن مندہ نے اس موضوع پر کتاب لکھی ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم یہ ذکر کریں گے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ کی کیا شروط ہے۔ تو ایک تو یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ شروط سے متعلق خود ان ائمہ سے منقول نہیں ہے، یعنی جتنے بھی شروط ان کی طرف منسوب کیے گئے ہیں یہ سب وہ ہے جو علماء کرام نے ان کی کتابوں میں غور و فکر کر کے نکالے ہیں۔ باقاعدہ ان ائمہ سے کچھ منقول نہیں ہے، کیونکہ ایک تو متقدمین کی کتابوں میں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تصریح نہیں ہوتی ہے، ان کے پیش نظر البتہ شروط ضرور ہوتی ہے۔ یعنی جب وہ کتاب لکھتے ہیں تو ان کے پیش نظر بڑے بڑے مقاصد ہوتے ہیں اور عظیم مقاصد ہوتے ہیں، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ کے پیش نظر یہ ہے کہ میں صرف صحیح حدیث ذکر کروں گا، امام مسلم رحمۃ اللہ کے نے بھی پیش نظر رکھے میں صرف صحیح حدیث ذکر کروں گا، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے کیا شروط ہے۔ تو خود ان ائمہ سے کچھ منقول نہیں ہے، البتہ چند جزیات منقول ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ ان کے صنیع سے اور ان کی کتاب کے مطالعہ کرنے کے بعد معلوم ہو جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے پیش نظر کیا رکھا ہے۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ کے شرط سے متعلق البتہ ایک عبارت ہمارے پاس ہے جس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا مقصد بیان کیا ہے کہ میرے پیش نظر کیا ہے، اور یہ بات علامہ حازمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے شروط الائمہ خمسہ میں۔ لم ينقل عن واحد منهم اي الائمہ الستہ انه قال شرطت ان اخرج في كتابي ما كان على الشرط الفلاني وانما يعرف ذلك من صبر كتبهم فيعرف بذلك شرط كل رجل منهم۔ یہ بات انہوں نے کی کہ صحیح ستہ میں سے کسی ایک نے یہ بات ان سے منقول نہیں کہ میں نے اپنی اس کتاب میں یہ شرط لگائی ہے، اور یہ بات پہچانی جاتی ہے ان کی کتاب کے مطالعے سے اور اس کے ذریعے سے پھر البتہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شرط ان سے منقول ہے، وہ شرط یہ ہے کہ میں اپنی کتاب میں صرف ان حدیث کو ذکر کروں گا جس پر فقہا نے عمل کیا ہے، کسی فقیہ نے بھی عمل کیا ہے، یہ پیچھے ہم نے ذکر کر دیا۔ تو یہ ایک ان سے بات منقول ہے بہت وضاحت کے ساتھ۔ تو اس کے بارے میں ابو نصر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو شرط ہے یہ شرط بہت زیادہ وسیع شرط ہے کہ جس پر بھی فقیہ نے عمل کیا ہے، اب جس فقیہ نے جس پر بھی عمل کیا ہے تو وہ تو بہت زیادہ ضعیف حدیث بھی ہو سکتی ہے، تو اس شرط کو انہوں نے
لکھا ہے کہ یہ بہت وسیع شرط ہے. اور فإن على هذا الأصل كل حديث احتج به محتج أو عمل به عامل أخرجه سواء صح طريقه أو لم يصح طريقه. لیکن بعض علماء کرام نے اس پر رد کیا ہے کہ ابن سید الناس کہتے ہیں کہ یہ بات کہ یہ شرط واضح ہے، یہ بات نہیں ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس پر فقیہ نے عمل کیا چاہے وہ زیادہ ضعیف کیوں نہ ہو میں ذکر کروں گا. یہ ضروری تو نہیں ہے، بلکہ انسان اگر یہ کوشش کرے کہ جو بھی صحیح حدیث اور جو بھی معمول بھی حدیث ہے ان میں اس بات کو بھی دیکھے کہ وہ معمول بھی ہو تو اس کو ذکر کرے، تو یہ بات بھی مراد ہو سکتی ہے. ابن سید الناس یہ کہتے ہیں قوله وهذا شرط واسع ليس كما ظهر له الا لو كان الترمذي التزم ان يذكر كل حديث هو بتلك المثابه، اما قوله وما خرجت في كتابي الا ما كان كذلك فلا يلزم منه المراد. اس سے یہ بات ضروری نہیں ہے کہ یہ مراد لیا جائے. تو بہرحال اس کے بعد ہم اگر دیکھ لیں علامہ حازمی رحمۃ اللہ علیہ نے راویوں کے 5 طبقات بنائے ہیں، اور کہ امام جو صحیحین ہیں امام بخاری اور امام مسلم انہوں نے صرف پہلے 2 طبقے کے راویوں سے روایت نقل کی ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے تیسرے اور چوتھے طبقے سے بھی روایت نقل کی ہے. تو وہ طبقات آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں جس میں راویوں کا درجہ ہے. طبقات کا مطلب یہ ہے کہ پہلے درجے میں سب سے اعلیٰ راوی ہوتے ہیں، اور دوسرے درجے میں جو اس کے بعد کے راوی ہوتے ہیں، اور پھر تیسرے میں وہ ہے کہ جس میں ان پر کوئی نہ کوئی جرح موجود ہو، اور چوتھے میں یہ ہے کہ وہ اور بھی زیادہ کمزور راوی ہو. تو ان طبقات کو یہاں دیکھتے ہیں. فرماتے ہیں ثم علم ان لهؤلاء الائمة مذهبا في كيفية استنباط مخارج الحديث نشير اليها على سبيل الايجاز، وذلك ان مذهب من يخرج الصحيح ان يعتبر حال الراوي العدل في مشايخه وفي من روى عنهم وهم ثقات ايضا، وحديثه عن بعضهم صحيح ثابت يلزمهم اخراجه، وعن بعضهم مدخول لا يصلح اخراجه الا في الشواهد والمتابعات، وهذا باب فيه غموض، وطريقه معرفة طبقات الرواة عن راوي الأصل ومراتب مداركهم. ولنوضح ذلك بمثال، وهو أن نعلم مثلا أن أصحاب الزهري على طبقات 5، ولكل طبقة منها مزية على التي تليها وتفاوت. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم روات کے ذریعے سے ان حضرات کے شروط کو ملحوظ رکھ سکتے ہیں، اور روات جو ہے وہ 5 طبقات پر ہے. یعنی بعض ایسے ہیں جو بہت زیادہ ثقہ ہے، اور یعنی اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑے درجے کے رواد ہیں ان کے شاگردوں میں بعض ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ثقہ ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی احادیث متابعات اور شواہد میں معتبر ہوتی ہے. پھر ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں کہ مثلا امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد 5 طبقات ہیں، اور ان میں سے ہر طبقے کی ایک خصوصیت ہے جو بعد والے پر اس کا درجہ بڑا ہے. چنانچہ پہلے طبقے میں وہ راوی ہے جو صحت میں اپنے انتہا کو پہنچے ہوئے ہو، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا غایت مقصد یہی ہے کہ وہ انہی سے روایت نقل کرے. دوسرا جو طبقہ ہے یہ پہلے درجے کے ساتھ عدالت میں تو شریک ہے، غیر ان الاولى جمعت بین الحفظ والاتقان وطول الملازمت للزہری، مگر یہ ہوتا ہے کہ جو پہلا طبقہ ہوتا ہے یہ امام زہری رحمۃ اللہ کے ساتھ طول ملازمت اس میں ہوتی ہے کہ وہ اپنے استاد کے ساتھ اس نے لمبا عرصہ گزارا ہوتا ہے. حتی کان فیہم من یزاملہ فی السفر ویلازمہ فی الحضر، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ سفر اور حضر دونوں میں ان کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا ہوتا ہے. والطبقۃ الثانیہ لم تلازم الزہری الا مدتا یسیرتا فلم تمارس حدیثہ وکانوا فی الاتقان دون الطبقۃ الاولى وهم شرط مسلم. دوسرے طبقے میں وہ راوی ہوتے ہیں جو اتنے یعنی ملازمت نہیں ہوتی جتنے کہ پہلے روات کی ہوتی ہے. البتہ یہ ہے کہ یہ بھی ثقہ ہوتے ہیں لیکن درجے میں پہلے روات سے بنسبت کم ہوتے ہیں. امام مسلم رحمۃ اللہ کی شرط یہ ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کم سے کم ان حضرات سے حدیث ذکر کریں گے.
باقی بخاری شریف میں بھی یہ ہے، لیکن امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے زیادہ لیا ہے. والطبقة الثالثة جماعة لزم الزهري مثل أهل الطبقة الأولى غير أنهم لم يسلموا عن غوائل الجرح فهم بين الرد والقبول وهم شرط أبي داود والنسوي. تیسرا طبقہ ایسا ہے کہ ان کی بھی اپنے شیوخ سے ملازمت اور استفادہ بہت ہوتا ہے، لیکن ان پر جرح کچھ نہ کچھ ہوتی ہے، اور یہ ابو داود رحمۃ اللہ علیہ، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی شرط ہے. والطبقة الرابعة چوتھا طبقہ قوم شاركوا أهل الطبقة الثالثة في الجرح والتعديل وتفردوا بقلة ممارستهم لحديث الزهري. چوتھا طبقہ یہ کہ ان پہ کچھ نہ کچھ جرح بھی ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کے ساتھ طویل ملازمت بھی نہیں اختیار کی ہوتی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی شرط ہے. حقیقت میں یہ کہتے ہیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ کی شرط امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کی شرط سے زیادہ ابلغ ہے، لأن الحديث إذا كان ضعيفا مطلعه من حديث أهل الطبقة الرابعة فإنه يبين ضعفه وينبه عليه. کہتے انہوں نے شرط تو واسع رکھی ہے کہ چھوٹے طبقے سے بھی روایت کرتے ہیں، لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ پھر ان کا کی خوبی یہ ہے کہ جو ضعیف ہے ضعف پر وہ تنبیہ کرتے ہیں. فیسیر الحدیث عنده من باب الشواہد والمتابعات، تو گویا وہ اصل میں اس حدیث کو شواہد اور متابعات میں ذکر کرنا چاہتے ہیں. وَيَكُونُ اعتماده عَلَى مَا صَحَّ عِندَ الْجَمَاعَةِ، اور اصل اعتماد ان کا ان حدیث پر ہوتا ہے جو علماء کرام کے نزدیک ثابت ہو. وعلى الجملة فكتابه مشتمل على هذا فلهذا جعلنا شرطه دون شرط ابی داود. لیکن چونکہ ترمذی شریف میں چھوٹے طبقے سے بھی استفادہ ہے، لہذا اس لیے ہم نے امام ترمذی رحمۃ اللہ کی شرط کو کم قرار دیا امام ابو داود رحمۃ اللہ کی شرط کے بنسبت. پانچویں طبقے میں وہ حضرات آ جاتے ہیں جو ضعفاء و مجہولین ہوتے ہیں، اور ان سے ابواب میں حدیث ذکر کرنا درست نہیں ہے. صرف شواہد اور اعتبار کے اعتبار سے شیخین تو اس سے بالکل نقل نہیں کرتے، صرف ابو داود رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کرتے ہیں. تو بہرحال حازمی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ حازمی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی سنن کا مرتبہ ابو داود اور نسائی سے درجے میں کم ہے، اور انہوں نے پوری تفصیل بیان کی کہ وہ کس طرح تیسرے طبقے سے بھی روایت کرتے ہیں اور چوتھے طبقے سے بھی روایت کرتے ہیں. اور امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ چوتھے طبقے سے روایت نہیں کرتے. یہ آپ کے سامنے بیان کی. امام ترمذی رحمۃ اللہ تیسرے اور چوتھے طبقے سے بھی نقل کرتے ہیں، اس لیے صحیحین سے درجے میں کم ہے. اب یہ ایک سوال ہے کہ کیا ترمذی شریف تیسرے درجے میں ہے یا ابو داود تیسرے درجے میں ہے؟ تو آپ حضرات کے سامنے امام حازمی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت گزر چکی. انہوں نے ابو داود کو تیسرا درجہ دیا ہے، کیونکہ انہوں نے وجہ ذکر کی کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تیسرے طبقے سے بھی روایت کرتے ہیں. اسی طرح علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سنن ترمذی کو ابو داود اور نسائی سے نیچے درجے کے قرار دی ہے، اور انہوں نے یہ بھی وجہ ذکر کی ہے کہ اس میں ایک راوی ہے مسلوب، اور اسی طرح ایک اور راوی ہے کلبی جن پر جرح ہے، تو اور وہ چوتھے طبقے کے ہیں. لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ترمذی شریف کا درجہ ابو داود اور نسائی سے نیچے ہے. لیکن ہم اگر نور الدین عطر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب دیکھیں ترمذی والموازنہ بینہ و بین صحیحین، تو اس میں انہوں نے امام ترمذی رحمۃ اللہ کا دفاع کیا ہے اور علامہ حازمی رحمۃ اللہ پر رد کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے بھی چوتھے طبقے سے روایت کی ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے مسلوب سے اور کلبی سے روایت نہیں کی ہے، لیکن اس کے درجے کے اور روات سے انہوں نے نقل کیا، جیسے اسحاق بن ابی فروہ، ان سے انہوں نے روایت کی ہے. اور پھر جیسے کہ علامہ حازمی رحمۃ اللہ نے بتایا، امام ابو داود رحمۃ اللہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ضعیف راوی پر خاموش بھی ہو جاتے ہیں. تو اس طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ ان سے افضل ہوئے کہ وہ تضعیف کی تصریح بھی کرتے ہیں. اور اسی طرح صاحب کشف الظنون نے بھی ترمذی شریف کو تیسرا درجہ دیا ہے. یہ آپ نور الدین عطر صاحب کی کتاب ترمذی میں دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح اس سے متعلق آپ بیس تدریب الراوی جلد 3 صفحہ نمبر 57 وغیرہ کے قریب اس میں شیخ محمد عوامہ نے بھی یہ بیس کی ہے کہ ترمذی شریف بہتر ہے یا
ابو داود شریف. اور انہوں نے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ پر رد کیا ہے کہ اصل میں انشاءاللہ ذہبی رحمۃ اللہ کی کچھ عبارتیں پیچھے بھی گزر چکی ہے اور کچھ آگے آ جائے گی. علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ترمذی شریف پر بہت رد کرتے ہیں، اور وہ شیخ محمد عوامہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ دراصل یہ ان کے استاذ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا انہوں پر اثر ہے. انشاءاللہ یہ عبارت آپ کے سامنے آگے ذکر کرتے ہیں. یہاں یہ بات بھی ذکر کرتے ہیں کہ کیا امام ترمذی رحمۃ اللہ متساہل ہے. متساہل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حدیث کو صحیح قرار دے میں یا حدیث کو ضعیف قرار دینے میں تساہل سے کام لے، یعنی آسانی سے کام لے اور زیادہ دقت سے کام نہ لے اور اعتدال سے کام نہ لے. تو ایک اعتدال ہوتا ہے، ایک تساہل ہوتا ہے، اور ایک تشدد. تو تشدد اس کو کہتے ہیں کہ بہت زیادہ سخت ہو، چھوٹی بات پر حدیث کو ضعیف اور موضوع قرار دے، اس کو تشدد کہتے ہیں. اور تساہل اس کو کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہو اور اس کو صحیح قرار دے، یا حدیث جو ہے وہ حسن درجے کی ہو اور اس کو صحیح قرار دے، یا ضعیف ہو اس کو حسن درجے کی قرار دے. تو بعض حضرات نے اس کو بہت زیادہ یعنی اچالا ہے، اور وہ کہتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ کی تصحیح اور امام ترمذی رحمۃ اللہ کی تضعیف کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ متساہل ہے. اور اس کو جو سب سے زیادہ پھیلایا ہے وہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس کے بعد بہت سارے لوگوں میں اس کے اثرات دکھائی دیتے ہیں. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ تصحیح و تضعیف میں متساہل نہیں ہے. اور البتہ یہ ہے کہ اس قسم کے اغلاط سے تو کوئی بھی خالی نہیں ہے. بعض جزئی جگہوں میں ایسا ہو سکتا ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا جو حکم ہے وہ دیگر علماء کرام سے مختلف ہوگا، لیکن یکسر ایسا کہنا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ کی تصحیح و تضعیف کا اعتبار نہیں، یہ کمزور بات ہے. یہ آپ کے سامنے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت نقل کرتے ہیں. چنانچہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: وقال ابو نصر عبد الرحیم بن عبد الخالق عن جامع الترمذی الجامع على 4 اقسام، قسم مقطوع بصحته، وقسم على شرط ابي داود والنسائي كما بينا، وقسم اخرجه للضدية وابان عن علته، وقسم رابع ابان عنه. فقال: ما اخرجت في كتابي هذا الا حديثا قد عمل به بعض الفقهاء سوى حديث فان شرب في الرابعة فاقتلوه، وسوى حديث جمع بين الظهر والعصر بالمدينة من غير خوف ولا سفر. وقال الذهبي أيضا: وكتابه من الأصول 6 التي عليها العقد أهل العقد والحل، وفي كتابه ما صح إسناده وما صلح وما ضعف ولم يترك وما وهى وسقط، وهو قليل يوجد في المناقب وغيرها. وقد قال: وما أخرجت في كتابي هذا إلا حديثا قد عمل به بعض الفقهاء. قلت: يعني في الحلال والحرام، أما في سواء ذلك ففيه نظر وتفصيل. وقال السلفي: الكتب ال5 اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب، وهذا محمول منه على ما سكتوا عن توهينه. اس میں یعنی اتنی بات نہیں ہے. آگے عبارت میں آگے کہتے ہیں: فلا يغتر بتحسين الترمذي فعند المحققة غالبها ضعاف. امام ترمذی رحمۃ اللہ کی تحسین کا اعتبار نہیں ہے، محققین علماء کرام کے نزدیک اکثر ضعیف ہے. قال ابن دہیہ: وکم حسن الترمذی فی کتابی من حدیث موضوعہ واسانید واہیہ. اسی طرح زیلعی رحمۃ اللہ علیہ: وتوثیق الحاکم لا يعارض ما يثبت في الصحیح خلافه لما عرف من تساہله، حتى قیل ان تصحیحه دون تصحیح الترمذی والدارقطنی، بل تصحیحه كتحسین الترمذی واحیانا يكون دونه. ان عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ امام ترمذی رحمۃ اللہ کے بارے میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ متساہل ہے اور ان کا اعتبار نہیں ہے. شیخ محمد عوامہ فرماتے ہیں: والذهبي في هذا القول خاصة متأثر جدا بكلام شيخ ابن تيمية في عدة مواضع من كتابه ومنها في مجموع فتاويه. اور ابن تیمیہ جو ایک مستقل نظریہ ہے، جو غلط نظریہ ہے، درست نظریہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ ایک مشہور بحث ہے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دراصل حدیث کی 2 قسمیں تھیں، یعنی حدیث کی کل سنائی قسمیں تھی، 2 قسمیں تھی، صحیح اور ضعیف. پھر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ پہلی مرتبہ آئے اور انہوں نے اس کو 3 قسمیں بنا دی، یعنی صحیح اور حسن اور ضعیف.
حالانکہ یہ جو حسن ہے یہ علماء کرام کے نزدیک ضعیف میں داخل تھی، لیکن ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کا یہ نظریہ غلط ہے، علماء کرام نے تفصیل کے ساتھ اس پہ رد کیا ہے، اور جو سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ رد کیا ہے وہ شیخ محمد عوامہ نے رد کیا ہے، اور شیخ عبد الفتاح بغدہ رحمۃ اللہ علیہ نے الرف و تکمیل میں اور لجبۃ الفاضلہ میں ان کی یہ تحقیق ذکر کی ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ حسن یہ ضعیف میں داخل ہے، یہ بات درست نہیں، بلکہ حسن صحیح میں داخل ہے۔ جمہور علماء کرام کا بھی مسلک یہی ہے، جب اصول حدیث میں ذکر کیا جاتا ہے حدیث حسن کو تو اس کو صحیح کے درجے میں شمار کیا جاتا ہے کہ احکامات میں اس سے استدلال ایسا کیا جا سکتا ہے جس طرح کی صحیح حدیث سے استدلال کر سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ فتاویٰ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں، ان کا یہ نظریہ تھا چونکہ حدیث حسن کے بارے میں، اس لیے ترمذی میں چونکہ حدیث حسن کا استعمال ہے تو ترمذی شریف کے حسن کے بارے میں انہوں نے یکسر یہ بات کر دی، اور پھر علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کی یہ بات نقل کی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابن تیمیہ کہتے ہیں من نقل عن احمد كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس به صحيح ولا حسن فقد غلط عليه، ولكن كان في عرف احمد بن حنبل ومن قبله من العلماء ان الحديث ينقسم الى نوعين صحيح وضعيف، والضعيف عندهم ينقسم الى ضعيف متروك لا يحتج به والى ضعيف حسن، وأول من عرف عنه أنه قسم الحديث ثلاثة أقسام هو أبو عيسى الترمذي في جامعه، والحسن عنده ما تعدد الطرق ولم يكن في رواته متهم وليس بشاذ، فهذا الحديث وأمثاله يسميه أحمد ضعيفا ويحتج به، ولهذا مثل أحمد الحديث الضعيف الذي يحتج به بحديث عمرو بن شعيب وحديث إبراهيم الحجري ونحوهما۔ تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے حدیث حسن کے بارے میں کہا ہے غالب وہا ضعاف، اس کا جو مصدر ہے وہ یہ ہے کہ دراصل ابن تیمیہ رحمۃ اللہ یہ کہتے ہیں کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ تھا کہ حدیث حسن وہ ضعیف میں داخل ہے، لہٰذا امام ترمذی رحمۃ اللہ جن حدیث کے بارے میں حسن کا کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے۔ اس کے بعد پھر آگے لکھتے شیخ محمد عوامہ ویتابع الذہبی من بعدہ ولا سیما من المعاصرین ولہذا اسباب، پھر ذہبی رحمۃ اللہ کے بعد کئی معاصرین آئے، انہوں نے ذہبی رحمۃ اللہ کی پیروی کی ہے، اور پھر شیخ محمد عوامہ نے ایک نقطے کی بات کی ہے کہ دراصل امام ترمذی رحمۃ اللہ کے دو اصطلاحوں میں فرق کرنا چاہیے، ایک امام ترمذی رحمۃ اللہ جب کسی حدیث کے بارے میں صرف حسن کہتے ہیں، اور ایک وہ جس حدیث کے بارے میں صرف حسن غریب کہتے ہیں، لہٰذا جس کے بارے میں حدیث غریب کہتے ہیں تو محققین کے نزدیک وہ اکثر ضعیف ہوتے ہیں، اور اس اصطلاحوں میں ان دونوں اصطلاحوں میں فرق کرنا چاہیے۔ یہ ایک بحث تو مکمل ہو گئی، البتہ پیچھے ہم نے ذکر کر دیا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا درجہ بلند ہے یا ابو داود کا یا نسائی کا، تو اس کے بارے میں نور الدین اطہر صاحب اور دیگر علماء کرام، چند علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ پہلے بخاری کا مرتبہ ہے، پھر مسلم کا مرتبہ ہے، اس کے بعد ترمذی شریف کا مرتبہ ہے، اور پھر ابو داود اور نسائی کا مرتبہ ہے۔ لیکن بعض علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ پہلے صحیحین کا مرتبہ ہے، پھر نسائی کا مرتبہ ہے، اور پھر ابو داود کا مرتبہ ہے، اور پھر امام ترمذی رحمۃ اللہ کا مرتبہ ہے۔ اس پر بھی کئی علماء کرام ہیں، اور اس پر باقاعدہ ایک کتاب بھی لکھی گئی ہے المفاضلۃ بین سنن ابی داود والترمذی والنسائی، مصطفیٰ بن محمد یسلم الامین الجکنی، یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، اس میں تمام اہل علم کے اقوال ہیں، طرفین کے اقوال اس میں ذکر کیے، اور ان کے دلائل بھی اس میں ذکر کیے گئے ہیں۔ لیکن آخر میں ایک تنبیہ ذکر کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کتابوں کو جو تقسیم کیا جاتا ہے مفاضلہ، ان میں ایک دوسرے پر فضیلت بیان کی جاتی ہے، یہ علی سبیل الاجمال ہے، ورنہ ایک کتاب ہر حدیث کو دوسری حدیث پر فضیلت میں یہ بات لازمی نہیں ہے۔ بعض مرتبہ ایک حدیث ترمذی شریف کی ہوگی اور وہ بخاری شریف سے اولا ہوگی، اور یہ نزہۃ النظر اصول حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ ذکر کی جاتی ہے۔